آپ رؤوف الرحیم تھے بچوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے خواتین کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے بڑوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے خطا کاروں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے پوری امت کے لیے، اور رؤوف الرحیم تھے اپنے ماتحت افراد، ملازموں اور خادموں کے لیے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماتحت افراد کے ساتھ کیسے رؤوف الرحیم تھے۔ میرا اور آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان سننا تو پسند کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل بہت کم لوگوں کو اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ باس اور اس کے سب آرڈینیٹ، کوئی بھی آجر اور اجیر، کوئی بھی سرمایہ دار اور اس کے ملازمین کے درمیان ایسی افراط و تفریط کا شکار ہے کہ لگتا ہے کہ سارے ہی ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ بڑا بھی ظلم کر رہا ہے تو چھوٹوں نے بھی ظلم میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ افسران بالا اگر زیادتی کر رہے ہیں تو ماتحت افراد نے بھی زیادتی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ آئیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خوبصورت زندگی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے خادموں، غلاموں، نوکروں، ماتحتوں، خدمت گزاروں کے ساتھ کیسے رؤوف الرحیم تھے۔ اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 درجن سے زائد صفات احادیث کا مطالعہ کر کے اس بندہ فقیر نے جمع کی، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بطور رؤوف الرحیم اور اسوہ کامل کے سب سے پہلی عظمت کی بات آپ کی زندگی اور آپ کے کردار میں یہ پائی جاتی تھی کہ آپ ماتحت افراد کو اپنے جیسا انسان سمجھتے تھے۔ ان کو کوئی چوتھے درجے کی مخلوق، کوئی جانور، کوئی حیوان اور ایسا انسان نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے کوئی ایموشنز نہ ہوں، ان کے جذبات نہ ہوں، ان کے احساسات نہ ہوں، ان کا کوئی احترام نہ ہو، ان کی کوئی عزت نہ ہو، ان کی کوئی تکریم نہ ہو۔ چاہے آپ کا تعلق ایک فیکٹری، ایک مل، ایک سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ ہے اور آپ نے اللہ کو بڑی دولت دی ہے اور آپ کے پاس سینکڑوں افراد کام کر رہے ہیں، یا آپ کا تعلق ایک مدرسے کے ساتھ ہے اور آپ کے ماتحت 20 افراد خدمت کر رہے ہیں، یا آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے اور آپ بڑی کرسی اور بڑے منصب کے اوپر فائز ہیں اور آپ کے ماتحت بہت سارے افراد کام کر رہے ہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہوں گا، کبھی بھی فخر، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کے اپنی گردنوں میں فرعون جیسے سریے ڈال کے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تو انسان ہوں اور یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خدام کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ماتحت افراد کے ساتھ اور اپنے ماتحت عملے کے ساتھ کس پیار اور محبت سے پیش آتے تھے، اس کا خوبصورت ترین جائزہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ آپ کے خادموں میں سے ایک نمایاں ترین خادم حضرت زید ابن حارثہ
رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان زید ابن حارثہ کی زندگی بھی بڑی مشکلوں میں گزری تھی۔ بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ ملنے جاتے ہیں ننیال کی طرف، راستے میں کچھ ظالم لوگ پکڑ لیتے ہیں، دشمنی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پکڑ کے اس بچے کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتار کر کے اس دور کے اندر جو غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح بیچا جاتا تھا، ان کے ریٹ لگائے جاتے تھے۔ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک منڈی میں بیچ دیا جاتا ہے، وہاں سے خریدتے بکتے بکاتے مکہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے بزنس کے لیے یا اپنے گھریلو کاموں کے لیے غلام کی ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ کے غلامی میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے پیغمبر سے حضرت خدیجہ کی شادی ہو جاتی ہے، تو حضرت خدیجہ اس غلام کو بطور تحفہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں۔ یہ غلام تھے، بکتے بکاتے پہنچے تھے۔ ہماری متاحت افراد تو آزاد انسان ہے نا، یہ غلام تھے جو منڈی سے بکتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے تھے۔ نہ جانے آپ نے کیسی محبتیں دیں، کیسی شفقتیں دیں، کیسا پیار دیا، کیسی الفت دی، کیسے جذبے دیے، کیسی چاہتیں دیں، کس طرح سے اس نوجوان کے جذبات کو آپ نے اس انداز سے اس کے اندر اور اس کے دل میں گھر کر لیا کہ جب اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو بکتا بکاتا کہیں غائب ہو چکا ہے، پریشانی میں نہ جانے اس کی راتیں کیسے کٹتی ہوں گی۔ حج کا ایک قافلہ حج سے واپس گیا، انہوں نے جناب زید کو دیکھا، ان کے باپ سے کہا ہم نے تمہارے بیٹے کو مکہ میں دیکھا ہے، وہاں ایک شخصیت ہے سردار عبد المطلب، ان کے گھرانے کا ایک فرد ہے اور ان کے پاس وہ ان کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہے، باپ سے کب رہا جاتا تھا۔ انتظام کیا، بہت سارے انتظامات کیے، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، جناب زید تک پہنچے، جناب زید کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ ساتھ سردار عبد المطلب کے پاس پہنچے، اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کا تعلق سردار گھرانے سے ہے، آپ لوگ تو غلاموں کو ویسے ہی آزاد کر دیتے ہیں، میرے بیٹے کو تو اس طرح سے غلام بنایا گیا ہے اور وہ آپ کے پاس پہنچا ہے اور آپ کی خدمت میں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کی بجائے تمہیں کوئی اور آپشن نہ دوں؟ کہنے لگے وہ کیا آپشن؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لینے دینے سے میرا کوئی تعلق نہیں، زید کو اختیار دے دیتے ہیں، چاہے گا تو میرے پاس رہ لے گا، چاہے گا تو آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ جناب زید کو بلایا، کہا زید زید پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جی پہچانتا ہوں، میرے ابو جی ہیں۔ کہا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جی پہچانتا ہوں میرے انکل ہیں، یہ جناب حارثہ میرے والد محترم ہیں، یہ جناب کعب میرے انکل ہیں، میرے چچا ہیں۔ فرمایا زید میں تمہیں پوری خوشی کے ساتھ اختیار دیتا ہوں، ان شئت ذهبت معهم، ان شئت ذهبت معهم، اگر تم چاہو تو باپ لینے آیا ہے، تمہارا انکل موجود ہے، اس کے ساتھ جا سکتے ہو، اور اگر تم چاہو تو میرے پاس بھی رہ سکتے ہو۔ جناب زید کچھ لمحے سوچے بغیر کہا اللہ کے پیارے نبی میں تو ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ باپ ناراض ہو جاتا ہے، زید بیٹے تجھے کیا ہوا؟ اتحب العبودیہ علی ابیک و امیک و بلدیک؟
اے زید میرے بیٹے، غلامی کی زندگی، اور وہ بھی اجنبی علاقے میں، باپ کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اور اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک اجنبی علاقے میں غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو؟ جناب زید کہتے ہیں تم کیا جانو غلامی کے تانے دینے والے میرے ابا جان، یہ وہ ہستی ہیں، انہوں نے مجھے وہ محبتیں دی ہے کہ اب زید کی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزرے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اعلان کر دیا کہ میں زید کو غلامی سے آزاد کرتا ہوں، یہ آج کے بعد آزاد ہے۔ زید کے پاس یہاں باپ کوئی نہیں اور میرے پاس بیٹا کوئی نہیں، آج کے بعد زید کو میں اپنا بیٹا قرار دیتا ہوں۔ اس وقت تک ابھی منہ بولے بیٹے کے احکام وہ نہیں تھے جو بعد میں آئے، اور پھر اس کے بعد سے اس کا باپ خوش ہو گیا کہ یہ ایسی ہستی ہے، ایسی محبتیں دیتا ہے غلاموں کو، خادموں کو، متاحتوں کو، نوکروں کو جو بکتے بکاتے پہنچے ہیں، جن کا وارث کوئی نہیں، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کا پرسان حال کوئی نہیں، وہ تو خوش ہو کے واپس چلے گئے۔ اور بڑے عرصے تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہی بات معروف رہی کہ زید تو ان کا بیٹا ہے، زید تو ان کا بیٹا ہے، بلکہ لوگ کہتے بھی رہے زید ابن محمد، زید ابن محمد، زید ابن محمد۔ اللہ نے اپنے اس نوکر، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے اس نوکر کا اتنا خیال رکھا کہ اس کی شادی اپنی ایک رشتہ دار خاتون کے ساتھ کروائی، معزز گھرانے میں کروائی، ایک غلام کی شادی سرداروں کے خاندان میں کروا دی۔ یہ علیحدہ بات ہے، اس کا مزاج اور تھا، سیدہ زینب کا مزاج اور تھا، آپس میں مزاج نہ مل سکا اور بعد میں ان کی علیحدگی اور سپریشن ہو گئی۔ یہ واحد صحابی ہیں جناب زید جن کا نام لے کر تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر اللہ نے باقاعدہ حکم جاری کیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ دور جاہلیت کے تحت جو کچھ بھی کسی کو کسی کے باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا وہ دور ختم ہو چکا۔ آج کے بعد زید کو زید ابن محمد نہیں کہنا ہے بلکہ زید ابن حارثہ کہنا ہے، جو ان کا حقیقی باپ ہے اسی کے نام سے ان کو بلایا جائے۔ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ کیا تعلق تھا ماتحتوں کے ساتھ؟ میں کہاں کہاں آپ کو لے کے جاؤں؟ اللہ کے پیغمبر کی عظمت کا، آپ کے کردار کا کون کون سا پہلو آپ کو دکھاؤں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے متحد افراد کو ایسی شفقت دیں، ایسی محبت دیں، ایسا پیار دیں، ایسی الفت دیں۔ ماں باپ تو نہیں، کم از کم ان کو بڑے سارے پیسوں کی بھی آفر ہو جائے، بڑی ساری جاب کی بھی آفر ہو جائے، لیکن وہ آپ کے اخلاق، آپ کی محبت، آپ کے کردار کا ایسا گرویدہ ہو کہ وہ کہے نہیں، جن کے پاس میں کام کر رہا ہوں بڑے عظیم انسان ہیں، یہاں کوئی 10,000 زیادہ بھی ملتا ہے، لیکن جس کے پاس میں اس وقت کام کر رہا ہوں مجھے اس سے اچھا انسان کوئی نظر نہیں آتا ہے۔